اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان اس جہان میں جب سے بھیجا گیا ہے، پہلے دن سے اس کے ساتھ حاسدین کا حسد جڑا ہے، اور اس حسد کے نتیجے میں اس نے دنیا اور آخرت کے کتنے نقصانات اٹھائے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی غافل ہے۔ اللہ الرحمن نے اپنی کتاب میں انبیاء کے ذریعے ہر دور میں انسان کو منتبہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی خبردار کریں، ان کو بھی ایسی راہوں سے بچائیں کہ جن راہوں پہ چل کر کے انسان کی دنیا بھی آگ، قبر بھی آگ اور آخرت بھی آگ بنتی ہے۔ اللہ کے سامنے شیطان نے اپنے چیلنجز رکھے تھے کہ میں تیرے بندوں کو تیرا نہیں رہنے دوں گا۔ شیطانی وارداتیں، اس کے پھندے لگائے ہوئے جال، انسانیت کو گمراہ کرنے کے اس کے طریقے اللہ نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، مگر میرے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم دوست اور دشمن کی پہچان کر سکیں، صحیح اور غلط کو پرکھ سکیں، حق اور باطل میں فرق کر سکیں۔ ہماری سابقہ ملاقاتیں بھی اسی حوالے سے تھی، اور آج بھی شیطان کے کچھ نئے وار اور اس کے نتائج، ان سے انتباہ اللہ الرحمن کی طرف سے حضرت انسان کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سامان لے کے حاضر ہیں۔ مالک فرماتے ہیں، یہ سورۃ الاعراف ہے۔ جب شیطان نے اپنی کاروائی چلائی، رحمان کے بندوں کے سامنے دائیں بائیں پیچھے سے خیر خواہ بن کے، رہنما بن کے، قسمیں اٹھا کے، دوستی کے روپ میں محبتیں ڈال کے، پینگیں چڑھا کے، اپنا بن کے اور اپنا بنا کے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ حق تو یہ تھا کہ لوگ سمجھتے کہ یہ خیر خواہی کے روپ میں دشمن ہے، جسے میر کارواں بنا رہے ہیں، جسے اپنا رہنما بنا رہے ہیں، اس کے رستے، اس کے طریقے، اس کے انداز کتاب و سنت کے موافق نہیں، تو یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگوں کی جو حالت تھی اللہ سورۃ الاعراف میں بیان کرتے ہیں، فرمایا فریقاً ہدا، اللہ نے دونوں راہیں دکھائیں، ایک فریق اللہ کے ساتھ جڑ گئی، رب نے جہاں ان کو چلایا یہ اسی طرف چلے، جو رب نے کہا انہوں نے مانا، جو بتایا وہ تسلیم کیا، جو پہنچایا اسے اپنا لیا۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، انبیاء کے ہوتے ہوئے، کتابوں کے نازل ہوتے ہوئے، وحی کے آتے ہوئے، اللہ کی رہنمائی کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جو دوسرے گروہ میں چلے گئے، اور وہ حق سے، حقیقت سے،
رب سے، ربوبیت سے، اللہ سے، الوہیت سے، رحمان سے اور اس کی بندگی سے بدک کے گمراہ ہو گئے، رستہ بھول بیٹھے، صراط مستقیم سے اتر گئے۔ وجہ کیا تھی؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے یاری رحمان سے چھوڑ کے شیاطین سے لگا لی۔ واضح لفظ ہیں کتاب اللہ کے۔ انہوں نے اپنے یار بیلی، سجن، رہنما، پیشوا، مقتدا، ہادی، جن کی باتوں میں اپنے آپ کو انہوں نے لگا لیا، وہ رحمان اور اس کے نمائندے نہیں تھے، شیاطین اور ان کے نمائندے تھے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمراہ کی گمراہی کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بیچارہ غلط رستے پہ چڑھ کے بھی کہتا ہے کہ رستہ یہی ٹھیک ہے، رستہ یہی ٹھیک ہے۔ حضرات، اس پہ مجھے کوئی زیادہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں، آپ احباب سمجھتے ہیں۔ اپنے کسی علاقے کو دیکھ لیں جو صاف ستھرا رستہ ہے۔ اس وقت میرے پاس اس وقت اسلام آباد کا راستہ، لاہور کا راستہ کون سا صاف ہے میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ ایک نوجوان، میرا کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، ٹوٹی پھوٹی راہوں کو رات کے وقت اپنی فیملی کو لے کے نکلے، جو رستہ صاف نہیں ہے، اور اس کو کسی نے کہا ہے کہ نہیں جناب، موٹر وے پہ بھی نہیں آنا، شیخو پورہ روڈ پہ بھی نہیں آنا، آپ نے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے جڑاں والا بچے کی اس راستے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ اس کو مین راستے سے کہیں اتار دے۔ رستہ خوفناک ہو اور جاننے والا جانتا ہو کہ آگے چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ساتھ عزتیں ہیں، آبرو ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، ماں بہن ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، پیسہ ہے، زندگی ہے، سرمایہ ہے، اور اگلے دن خبر آ جائے کہ راستے میں لٹ گئے یا مار دیے گئے، تو دکھ تو ہوگا کہنے والوں کو جنہوں نے بتایا تھا کہ یار یہ صاف راستہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جب رب کو چھوڑ کے، رب والوں کو چھوڑ کے، شیاطین کے ہاتھوں چڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، تو قرآن ایک درد پیش کرتا ہے، درد۔ اس درد کو کوئی سمجھتا نہیں، اور پھر گمراہ ہو کے غلط رستے پہ چڑھ کے، موٹر وے کو چھوڑ کے، صاف ستھرے تحفظ والی راہوں کو چھوڑ کے، اجڑی اور اجاڑ راہوں پہ، ویران راہوں پہ، غلط سائڈ پہ چلنے والا اوپر سے یہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک شخص ون وے کی مخالفت کر کے آ رہا ہے، اور پھر سبق یہ دے رہا ہے، نصیحتیں کر رہا ہے کہ جناب قوم غلط ہے، میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ ساری دنیا بیت اللہ کو لیفٹ سائڈ پہ کر کے طواف کر رہی ہے، اور یہی سنت ہے، اور ایک آدمی، اس کے ذہن میں یہ دلیل ہے کہ دائیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، کان یوجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شانہ کلہ، محبوب کو رائٹ سائڈ پسند تھی، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، ہر اچھے کام میں، اور طواف اچھا کام ہے، عبادت ہے۔ لہٰذا یہ حجر اسود والے کارنر سے میں دائیں طرف کو چلوں گا، لیفٹ نہیں چلنا۔ جس پیغمبر نے دائیں سائڈ کی برکات بتائی ہیں اور دائیں سائڈ کو پسند فرمایا ہے، اسی پیغمبر نے بیت اللہ کو لیفٹ سائڈ پہ رکھ کے 7 چکر لگایا۔ تو ہدایت کس میں ہے؟ رہنمائی کس میں ہے؟ بھلائی اور خیر کس میں ہے؟ کہ وقت کے معلم کو، استاذ کو، رہبر کو، مربی کو، نبی اور پیغمبر اور رسول کو جو رب کی ہدایت لے کے چلا رہا ہے، اسی کے سٹائل پہ چلیے اور اسی کے رخ پہ چلیے، یہی ہدایت ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے
رائٹ سائڈ پہ چل رہے ہیں اور جو لیفٹ پہ جا رہے ہیں ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا طواف صحیح نہیں ہے، عمرہ اور حج صحیح نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، تو یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ سب کہیں گے کہ اس کا دماغ پھر گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ علم نہیں رکھتا، یہ جانتا نہیں ہے۔ حضرات، بدعتی، مشرک اور گمراہ، یہ تینوں لفظ بڑے بھاری ہیں، بڑے بھاری ہیں، لیکن اگر یہ بندے کو چپک جائیں تو سب سے پہلے ان تینوں کا اٹیک عقل پہ ہوتا ہے، ہیلٹ کرتے ہیں دماغ کو، اور اوپر سے بندے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، میں ٹھیک ہوں، دنیا غلط ہے۔ اور اسی چیز کی وضاحت کتاب اللہ نے بتائی، فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ رحمان والا ہدایت یافتہ، دوسرا گروہ جن کی گمراہی حقیقت ہے اور ہم نے لکھ دی ہے کہ گمراہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رہنما مانا، یار دوست مانا، انہی سے تعلیم لی، تربیت لی اور انہی کے طریقے پہ چلے، اور اوپر سے بدبختی کے سمجھانے والوں نے سمجھایا تو یہ خود کو صحیح کہنے لگے اور نصیحت کرنے والوں کو، کتاب و سنت کو، دلیل کو غلط کہنے لگے۔ ایسے لوگوں کا بھلا کیا علاج ہوگا؟ آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ بھائیو، اللہ سے ایک دعا کیا کریں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہ، میں حق کا دشمن نہیں ہوں، اور الحق تو ہے، جو تو نے اتارا ہے وہی بھیجی ہے، جبریل امین لے کے آئے ہیں، جو قرآن ہے، جو انسانیت کے لیے فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی دلیل اور بینہ ہے، بینات من الہدا ہے۔ اللہ، مجھے وہ اور پیغمبر کی سیرت اور طریقے اور سنت پہ چلائے رکھنا۔ اللہم ارنا الحق حقا، حق کو اصل شکل میں دکھا اور پھر دیکھ کے اس پہ چلا دے اور چلنے کی توفیق دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اللہ، جو جھوٹ ہے، جو غلط ہے، جو گمراہی ہے، جو کفر ہے، جو شرک ہے، اللہ، جو جہالت ہے، لا علمی ہے، جس میں شیطنت ہے، وہ مجھے واضح کر کے دکھا دے کہ یہ غلط ہے، غلط کو غلط کر کے دکھا۔ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اور اللہ پھر اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں کسی مسلک کو نہیں مانگا گیا، یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں فرقہ نہیں مانگا گیا، یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں کسی گروہ یا جماعت کو سپورٹ نہیں کیا گیا، کسی فریق کو جانبدار بن کے اس کو ووٹ نہیں دیا گیا، اللہ سے مدد مانگی گئی۔ اللہ، جو حق ہے دکھا بھی، اس پہ چلا بھی، اور اللہ جو باطل ہے اس کو واضح بھی کر دے اور مجھے اس سے بچا بھی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ شیطان کے حوالے سے ایک اور واقعہ لے کے آتے ہیں، اور یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75 ہے، 175۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب کو ان کے اوپر ایک واقعہ پڑھیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس بندے کی خبر دیجئے ان کو کہ ایک بندے کو اصل ہو، میسر ہو، خیر بھی ہو، بھلائی بھی ہو، جینون ڈاکومنٹس ہوں، اس کی ڈگری، اس کی سند، کامیابی کا سرٹیفکیٹ، سفر کا ٹکٹ، اور اس کو لگا ہوا اصلی ویزا، جینون نوٹ اور اصل مال و متاع اور کرنسی میسر ہو۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ان کے متبادل کچھ اور لینے اسے خوشنما نظر آ رہا ہو، اپنا بیگ، اپنے کپڑے، اپنا پیسہ، اپنی ڈگری، اپنے ڈاکومنٹس، جینون اصلی سامان چھوڑ کے کوئی ایجنٹ اس کے پیچھے لگ جائے، یہ سارا اس سے لے لے، بیگ کو بدل دے، جینون ڈاکومنٹس بدل دے، اور اصلی ویزا، ٹکٹ، پیسے ہتھیالے اور نکال لے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ
فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اسے جا کر کے کسی میوزیم کے اندر فلائٹ میں بٹھا کے 3D لگا کے اس کو محسوس کروائے کہ فلائٹ اڑ رہی ہے، اب جا رہی ہے، اور اب آپ پہنچ گئے ہیں، یہ آپ لینڈ کر گئے ہیں، اور جب وہ اتر کے دیکھے دائیں بائیں دیکھے تو وہی جگہ ہو جہاں سے وہ بیٹھا تھا. وہ ایئرپورٹ نہیں ہے، اس کا بیگ اس کے پاس نہیں ہے، کپڑے اور سامان نہیں ہے، دیکھتا ہے تو اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں یہی مثال ہے اس بد نصیب کی کہ جس کے پاس قرآن آیا اور وہ قصے کہانیوں میں لگ گیا. رحمان کو چھوڑ کے، اللہ کے نمائندوں کو، پیمبروں کو، علماء کو، اہل اللہ کو، اہل علم کو چھوڑ کے وہ ان پڑھ جاہلوں کی داستانوں اور کہانیوں کے پیچھے لگ گیا. خالص چھوڑ کے اس نے 2 نمبر مال اور سودا لے لیا، اور پھر ان کے ہاتھوں، ایجنٹوں کے ہاتھوں چڑھ کے گمراہ بھی ہو گیا، اغوا بھی ہو گیا، برباد ہو گیا، جان بھی جاتی رہی، روح بھی جاتی رہی، بدن بھی گیا، کچھ کما نہ سکا، خیر نہ رہی. اور کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ یورپ جاتے ہوئے راستے میں فلاں جگہ کے اوپر جو ہے اس کو کشتی میں ڈبو کے پھینک کے مار دیا گیا ہے، یا فلاں جنگلوں میں موت کے. تو سیدھے راستے کو چھوڑ کے، رحمان کو چھوڑ کے، حق کو چھوڑ کے، وحی اور کتاب اللہ کو چھوڑ کے، سنت رسول اللہ اور سیرت کو چھوڑ کے، یہ جس بھی راستے پہ جو بندہ چڑھا ہوا ہے یہ شیطان کے ایجنٹ کے ہاتھوں آ گیا ہے، یہ پکڑا اور جکڑا جا چکا ہے، یہ گمراہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سورۃ الاعراف میں بچنے کا طریقہ بھی ساتھ بتاتے ہیں. اور آپ کو اعراف کا پتہ ہے یہ مقام ہے جنت اور جہنم کے درمیان، جہاں معرفت سے پتہ چلے گا، پتہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس مقام پہ کھڑا ہوا بندہ کہے گا اللہ اس جہنم سے بچا لے، جنت کی صرف دیوار کا سایہ دے دے. جب اصل کا اور نقل کا، صحیح کا اور غلط کا، حقیقت کا اور سراب کا پتہ چلتا ہے تو انسان پہچان جاتا ہے. اگر دنیا میں نہ پہچان پایا، اللہ سورہ اعراف اتنی بڑی سورت اتاری، انبیاء کا ذکر، اس دور کے بڑوں وڈیروں کا ذکر، قوموں کی گمراہیوں کا ذکر، شیطان اور ان کے نمائندوں کا ذکر، رحمان اور اس کے انبیاء کے تذکرے، حقیقت بھی بتائی، گمراہی بھی بتائی. لیکن پھر بھی انسان نہ سمجھا تو اللہ پھر بھی سمجھاتے ہیں میرے بندے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کا اٹیک تو ہوگا، وار تو ہونا ہی ہونا ہے. بھائیو ہارٹ اٹیک ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ بابا مانا ہی نہ، مینوں ہویا ہی نہیں. نوجوان نہ مانے، میری عمر ہی نہیں، میری عمر ہی نہیں. میں عزیز فاطمہ ہاسپٹل رات تقریباً 1-1:30 بجے ایمرجنسی میں گیا تو بائک کے اوپر میاں بیوی ہے، ینگ ایج تھی، ابھی شاید شادی کو بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا. عورت چیخ رہی ہے، تڑپ رہی ہے. میں گئی، میرا دل گیا، اور بندہ مذاق کر رہا ہے کہ لے یہ کوئی عمر ہے. راستے میں جو گیٹ پہ کھڑے ہیں وہ بھی نہیں کوئی اور مسئلہ ہونا، مسل پین ہونی ہے، پرابلم ہونی ہے، اس عمر کی ہے، یہ ہارٹ اٹیک کی عمر ہی نہیں ہے. جو اس وقت ایمرجنسی میں ڈاکٹر تھے، شاید وہ سینئر نہیں تھے، انہوں نے بھی اس کو ایزی لیا، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ وہ خاتون فوت ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کہ اس کو شدید اٹیک آ رہے تھے اور ہم اس کو ایزی لے رہے تھے. انسان کے اوپر کتنے اٹیکس ہیں، کتنے خطرے ہیں، منڈلا رہے ہیں، اور ہم بڑا ایزی لے رہے ہیں. ایمان کی بھی موت، یقین کی بھی موت، اسلام کی بھی موت، عقیدے کی بھی موت، سب چھینا جا رہا ہے. فالج پہ فالج گر رہا ہے، اعضاء شل ہو رہے ہیں، آنکھیں جواب دے رہی ہیں، بصارت اور بصیرت کام دے رہی ہے، جواب دیے جا رہی ہے. نہ سماعت کام کرتی ہے، نہ وہ خوشبو رہی ہے کہ پتہ چل سکے کہ یہ توحید ہے یا شرک ہے. کوئی ذوق نہیں رہا، ہر چیز ہماری فیل ہوتی جا رہی ہے. ایک آدمی کے مریض کے گردے جواب دے جائیں، مین اعضاء جواب دے جائیں تو فکر ہوتی ہے، بھاگتے ہیں، لے کے چلیے یہاں سے آگے، آگے سے آگے. مگر ہمارا کیا کچھ نہیں برباد. اور قرآن نے طریقہ بھی بتایا تھا، ہم نہیں لے پائے. آئیے سنیے. اللہ کہتے ہیں شیطانی اٹیک تو آنا ہے، حملے تو ہونے ہیں. اس نے چیلنج لگایا ہے، وہ آپ کا حاسد ہے، وہ ماں باپ کا دشمن ہے،
اس نے ان کو ننگا کیا ہے، ننگا تو تمہیں کرنا ہے، برباد کرے گا۔ سنیے، یہ مت کہا کرو گمراہ ہو کے بھی میں ٹھیک ہوں، جرم کر کے مت کہو کہ میں نے نہیں کیا، شرک کر کے مت کہو شرک دنیا میں رہا ہی نہیں، امت محمدیہ میں ہے ہی نہیں۔ بدعات، خرافات، رسومات کو گلے لگا کے سنت کا گلا نہ کاٹو، جس غلطی پہ ہو غلطی کو غلطی مانو۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ اٹیک کرے فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی پناہوں میں لے لے، اللہ اپنے سائے میں لے لے، اپنی چھتری میں لے لے، اللہ اپنی نگرانی میں لے لے، اللہ دشمنوں سے بچا لے۔ اپیل کی جاتی ہے، اپلیکیشن دی جاتی ہے۔ آپ جب کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو پہلے ذہن بنتا ہے، وہاں تک جاتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، ایسے نہیں ہو جاتی۔ ہم نے کبھی زندگی میں اللہ سے کہا ہی نہیں، پناہ مانگی نہیں، اللہ کی نگرانی میں آئی نہیں، ہم نے کبھی کوئی سیکیورٹی سسٹم الرٹ کیا ہی نہیں۔ فاستعذ باللہ، مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا جوان، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، اعوذ باللہ پڑھنا کثرت سے سیکھے، کثرت سے۔ بھائیو کیوں اللہ نے کہا تھا کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو؟ کیونکہ قرآن کے قریب جا ہی وہ سکتا ہے جو رب کی رحمتوں میں ہو، وگرنہ پاس پڑا ہوا بھی کام نہیں آتا، گاڑی میں پڑا کام نہیں آتا، گھر میں پڑے ہونے کے قریب کوئی نہیں جانے دیتا، سینے میں محفوظ ہوتا ہے، کبھی کھولنے کی، پھولنے کی، پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، زبان حرکت میں نہیں آتی۔ جب اٹیک ہو چکا ہے، قبضہ کسی اور کا ہے، تو آپ نے فصل کیا کاشت کرنی ہے؟ فاستعذ باللہ، یہ اللہ کا دیا ہوا گر ہے، اللہ کا دیا ہوا وظیفہ ہے، تو کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لایا کریں۔ انہ سمیع علیم، کہنا تمہارا کام ہے، سننا اس کا کام ہے۔ تم کس اٹیک میں ہو؟ ڈاکٹر کو تو نہیں پتا چلا کہ اٹیک آ رہا ہے، شاید اس نے مسل پین کہہ کے اس کو ایزی لیا، روانہ کر دیا۔ مولانا یوسف فسروری صاحب کی اہلیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، 2-3 ہاسپٹلز میں یہی ہوتا رہا کہ نہیں مسل پین ہے، ایسے کریں۔ اسی سفر اور شفٹنگ کے دوران، ادھر سے ادھر لانے کے دوران، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مرنے سے پہلے شیطان کے اٹیک سے کم از کم اللہ کی پناہ میں جا کے توبہ تو کر لے، معافی تو مانگ لے، درد تو ہو نا، پتہ تو چلے قوم کی قوم گمراہ ہے، پوری امت پہ اس وقت اٹیک ہے، اور اسے یہ ہے کہ نہیں اللہ سنتا بھی نہیں، اللہ جانتا بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو کہہ کے دیکھ، میں سنتا ہوں، تیری ڈیمانڈ پہ ملے گا، مانگ۔ تجھے ڈر ہو، پتا ہو کہ میں غلطی پہ ہوں، میں غلط بیٹھک میں بیٹھ گیا ہوں، میرا یارانہ غلط ہو گیا ہے، دوستانہ غلط ہے۔ وہ تڑپا تھا، وہ بھاگا تھا 99 قتل کر کے، ہم نے اس کی تڑپ اور طلب کے دیکھتے ہوئے اس کے 100 قتل معاف کر کے اس کو جنت دے دی تھی۔ ہم تجھے بھی کہہ رہے ہیں شیطانی راہوں پہ چل نہیں، اگر چل گیا ہے، اٹیک آ گیا ہے، فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد مانگ، انہ سمیع علیم، وہ تیری سنے گا بھی اور تیرے حالات سے واقف ہے، تجھے نکالے گا۔ اللہ کو دی ہوئی درخواست کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جن کے اوپر اٹیک سخت آ گیا ہے شیطان کا، آپ ان کو نصیحت کر لیں، آپ ان کو وصیت کر لیں، آپ ان کو پڑھاتے رہیں، آپ ان کو سمجھاتے رہیں۔ اس نصیحت کا، اس وظیفے کا، کتاب اللہ کی رہنمائی کا فائدہ کن کو ہوگا اور کن کو نہیں ہوگا؟ یہ بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 میں اللہ نے واضح کر دیا، کہا ان الذین اتقوا، جن کے دل میں ڈر ہوگا۔ بھائیو یاد رکھیے، جو واعظ، جو تقریر، جو بیان، جو خطاب، جو تحریر آپ کو خیر کی طرف راغب نہیں کرتی، شر سے ڈراتی نہیں، رب کے قریب نہیں کرتی، شیطان سے دور نہیں بھگاتی، دل میں تقوی، ڈر، للہیت پیدا نہیں کرتی، آپ کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کر کے، طاقت، سپرٹ اور پاور دے کے آپ کو باطل کے خلاف کھڑا نہیں کر سکتی، یاد رکھیے پھر وہ داستان تو ہو سکتی ہے، کہانی تو ہو سکتی ہے، ناول تو ہو سکتا ہے، وہ جوش، وہ جنون، وہ جذبہ، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن الدین النصیحہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا انداز دیکھیے کیسے
مولڈنگ اور فولڈنگ پہ لا کے لگا دیا. کہا آئیے میری پناہ میں سنتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں. ان الذین اتقوا، کیا جانتا ہوں؟ تمہارے دل میں سچا ڈر ہوگا، میرا خوف ہوگا، میرے سے تعلق ہوگا، تم میرے بن کے دکھاؤ گے تو پھر میں تمہارے اندر کا سسٹم الرٹ کر دوں گا. اذا مسہم طائف من الشیطان، تمہیں شیطان کبھی بھی کسی سائڈ سے وار کرنے کے لیے جسٹ ٹچ کرے گا، اپنا ٹیسٹر لگائے گا، حملے کی تیاری کرے گا. تذکروا، میں تمہارے اندر فوری رب کا ڈر اور خوف اور یاد دہانی کا سسٹم ایکٹیو کر دوں گا. میں جانتا ہوں کہاں ہے. 7 کمروں میں بند کر کے بھی میرے یوسف کو کوئی جیلوں سے نکال کر کے بھی، جیلوں میں ڈال کر کے بھی، اگر کوئی میرے یوسف کو مجھ سے دور کرنا چاہے گا اور یوسف مجھ سے جڑا ہوگا علیہ السلام، میں 7 بند تالوں کو، 7 بند کمروں کو، لگی ہوئی کنڈیوں کو توڑوا کے کھلوا کے، پکڑی ہوئی قمیضوں کو، کیے ہوئے اٹیک کو، بھرپور تیاری کو، ہے تلق کی طلب اور تڑپ کو، شیطان کے سارے حملوں کو. قال معاذ اللہ، ایک اپلیکیشن دی تھی صرف، اللہ مجھے بچا لے. ہم نے سارے سسٹم ایکٹیو کر کے یوسف کو نکال لیا تھا. ہم تمہارے بھی سسٹم ایکٹیو کر دیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. میں رات ایک جگہ تھیسس کو بائنڈ کروانے گیا تو ایک نوجوان کھڑا ہے، کہتا ہے کہ میرا یہی کام ہے. تو شکل سے تھوڑا تھوڑا اس نے پہچانا کہ آپ فلاں جیسے ہیں. میں نے کہا فلاں جیسا نہیں ہوں، فلاں ہی ہوں. کہا جی میں جس زندگی کے ادوار سے گزرا ہوں وہ میرے ادوار بڑے عجیب تھے کہ مجھے مسلک تک کے نام کا پتہ نہیں تھا، لیکن یہ ہم کام کرتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا یار مجھے وہ نہیں پتہ. اور عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، بس اوقات نہیں بھی پتہ ہوتا. مجھے اس نے پوچھا یہ کام کرتے؟ اس نے کہا ہاں. تو کہتے پھر آپ بریلوی ہیں؟ کہتے یہ بات میرے لیے پہلا تالاب کے اندر کنکر تھا جو بڑا پرسکون چل رہا تھا، ساکن پانی تھا. پتھر اس نے پھینکا، میں نے سننا شروع کیا، میں نے پڑھنا شروع کیا. کہتے پھر میں نے دنیا جہان کے مسلکوں کو سنا بھی، پڑھا بھی. اور ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ یار جو بات آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں کسی جگہ یہ کہی ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے، آپ کی سیرت کا حصہ رہا ہے، کیونکہ آپ دین کی عملی شکل دے کے گئے. کہتے ہیں چلتے چلتے اللہ کا شکر ہے میں آج اپنا رزق حلال یوں کماتا ہوں اپنے بچوں کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے، مگر میں اپنے عقیدے میں کلیئر ہوں. میرے اوپر کوئی اٹیک کرے، شیطانی حملہ کرے تو مجھے اندر سے چھٹی حس بتا دیتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے. اور یہ مزاج بنتا ہے اس کا جو کتاب اللہ اور خالصتاً سنت رسول اللہ سے جڑا ہوتا ہے. وگرنہ بڑی بڑی 2 نمبریاں ہو جاتی ہیں، دھوکے ہو جاتے ہیں، اور میٹھی سنتوں کے نام پہ بندہ زہر شرک کا اور کفر کا اور معلوم نہیں کیا کیا اپنے جزو بدن بنا لیتا ہے اور اوپر سے مانتا بھی نہیں. اللہ کہتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ادھر شیطان اٹیک کرتا ہے، ادھر ان کے سسٹم کا اندر جاگ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ دشمن اٹیک کر رہا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں. دیکھیے نا، ہم سوئے ہوئے ہمارے اوپر پنکھا گرنے والا ہو، چل رہا ہے، آواز آ رہی ہے، اچانک کھڑ کھڑ ہوئی اور ہماری آنکھ کھل گئی اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور وہ لٹک رہا ہے اور ابھی تار سے لٹکا ہوا ہے، تو اٹھ کے بھاگنے والے نہیں بنیں گے. اللہ اپنوں کو ایسے رہنمائی کر کے بچا لیتا ہے. اگر آپ دل میں ڈر رکھتے ہیں، اللہ والے ہیں، رب سے رجوع کر چکے ہیں، انابت کر چکے ہیں، توبہ کے لیے عرضی پیش کر چکے ہیں، درخواست دے چکے ہیں، التماس کرتے ہیں، اللہ آپ کو بچائے گا، رب کا وعدہ ہے. سسٹم اندر جگا دے گا، چھٹی حص آپ کو کہہ دے گی. اور یاد رہے کہ چھٹی حص وہی ہے اور یہی سچ ہے جو آپ کے دل و دماغ پہ غالب ہو تو آپ غلط کرنے سے پہلے فوری جان جاتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے وہ ہمیشہ ہم کنار رکھے، اس سے دور نہ رکھے. بھائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہیں اور یہ مثالیں مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے، دونوں کے لیے ہیں. یہ سورہ انفال ہے. اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، یغشیکم النعاس امنتا
انسان کو اگر ٹینشن میں نیند آتی ہے نا تو یہ اللہ کی رحمت ہے. میرے پاس ایک جوڑا آیا، کہنے لگا سر میری بیوی میرے سے لڑتی رہتی ہے. میں نے کہا جی یہ زندگی کا حصہ ہے. کہتے نہیں یہ میرے سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئی. تو ہم نے اس سے پوچھا محترمہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی میں انہوں جدوں بھی کوئی گل کہاں نا یہ ادوں سون لگ پیندا. میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی، کہندا جی ٹینشن ہی نہیں دیندی، مینوں ٹینشن چ نیند آ جاندی ہے. ٹینشن میں کچھ لوگوں کو موشن لگتے ہیں، کچھ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کچھ مزید جو ہے وہ ہیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے اوٹ پٹانگ حرکات کرنے لگتے ہیں. اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کو اونگ آ جائے اور نیند آ جائے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، وہ وقت یاد کرو جب شیطان پورے مکہ والوں کو اٹھا کے نکال لایا. کیسے نکالا ہم آگے پڑھتے ہیں. اور ادھر مومنوں کو آ کے نہ ڈرانے لگا، اوے تسی تھوڑے جے تواڈے نال تے بچے نے تلواریں بھی نہیں، تیر بھی نہیں، اج تسی نہیں بچنا. لوگ اکٹھے ہو کے نکل آئے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے ایک تو امن سے تمہیں نیند دے دی. جو بندہ سویا ہوتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے اٹھ کے کہنا ہے کی ہوا ہے. تو جو حادثے کو دیکھ رہا ہوتا ہے بسا اوقات حادثے سے نہیں مرتا، حادثے کے ڈر سے مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سین بیان کرتے ہیں دشمن اکٹھے ہیں، تم پہ چڑھ دوڑے ہیں اور تم ریتلی جگہ پہ ہو. ہم نے بارش برسا کے ان کی جگہ کو پانی والا، کیچڑ والا کر کے ہم نے آسمان سے پانیوں کی رحمت بھی اتار دی، نیند اور اونگ کی بھی. دیکھیے تیر ادھر سے بھی گزر رہا ہے، ادھر سے بھی گزر رہا ہے، نظر آ رہا تو بندہ کبھی ایسے کرے کبھی ایسے. سویا ہوا گزر رہا ہے، جہاں سے گزر رہا ہے دیکھی جائے گی. سوئے ہوئے کو کیا پتا گولی کہاں سے آ رہی ہے کدھر جا رہی ہے، بچانا تو اس نے ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے نیند دے دی، پانی اتار دیا. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، ہم تمہاری راہیں بھی صاف کر رہے تھے، ذہن بھی صاف کر رہے تھے، دماغ بھی، نفسیات کو بھی پاکیزہ کر رہے تھے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان نے جو تمہیں ڈرا رکھا تھا نا ایسے ہو جانا ہے، آج تم نے نہیں بچنا. 313 ہو، وہ اتنے ہیں، ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، مسلح ہیں، گھڑ سوار ہیں، اونٹوں پہ سوار ہیں. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو دھڑک دھڑک کے، گھبراہٹ کی نہیں بلکہ یکجا کر کے جما دیا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، جو شیطان نے ڈر پیدا کیے تھے ہم نے تمہارے قدموں کو جما دیا. یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر شیطان اٹیک کرے قدموں کو جماتا بھی اللہ ہے، دل پہ ہونے والے اٹیک پہ دل کو ثابت بھی اللہ رکھتا ہے، خوف اور ڈر بھی رب دور کرتا ہے، امن اور چین کی نیند بھی رب دیتا ہے. کچھ لوگوں کی تو نیند اڑ جاتی ہے نا ٹینشن میں. اگر نیند آئے تو رب کی طرف سے رحمت سمجھیے. اب آئیے دوسری طرف، اللہ دوسرا سین لیتے ہیں. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان آیا اور آ کے کہنے لگا بلے ابو جہل، تیرے ورگا تو پورے علاقے چ حجاز چ ایڈا موٹا تو سر ہی نہیں کسی دا ہے، موٹا سر سرداراں دا. اور یہ جملہ بڑا مشہور تھا کہ جس کا سر بڑا ہو وہ سردار ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے ماشاءاللہ مشرق کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے سروں پہ 22 میٹر کی پگڑیاں باندھ کے سر بڑے کر کے ساتھ سردار لکھ لیا. ہم بھی بن گئے. کہنے لگا کہ یار ابو جہل تیرے پاس اتنی طاقت، اتنے لڑاکے، دلیر بہادر شیر، تیری شہرت، تیرا چرچا، تیری عزت، تیری آبرو، 1000 اتنی سواریاں، اتنے اونٹ، اتنی کمانیں، اتنے تیر، اتنے ترکش، اتنے تیرے پاس زریں، اتنی ڈھالیں، لڑنے والے اتنے لڑاکا، فوجی، سپاہی، تجربہ کار. ادھر کون ہے؟ ابو سعید خدری جیسا بچہ، عبداللہ بن عمر جیسا بچہ، ابن عباس جیسے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے. وہ جو تمہاری کمر نہیں آتے وہ تمہارے سے لڑیں گے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ، آج تم ہی جیتو گے، جیت تمہاری ہے، آج تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں ڈال سکتا. من الناس، کوئی بھی.
وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور اپنے شتونگڑوں کو لا کے نا دکھانے لگا، یہ دیکھو یہ سارے تمہارے ساتھ لڑیں گے، لشکر دیکھو، میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، دائیں بائیں سے باہر سے کوئی گھیرا ڈالے گا میں نہیں ڈالنے دوں گا، میں تمہارا ہوں، میں تمہیں بچاؤں گا، انی جار لکم، میں تمہاری پناہ ہوں، میں دوں گا، فلما تراءت الفئتان، اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، نکص علی عقبیہ، بعض جگہ پہ تو یہ لفظ موجود ہیں، میں اس کے لیے کوئی مناسب تعبیر، بہرحال ہوا نکل رہی ہے، خارج ہو رہی ہے اور پچھلے پاؤں بھاگ رہا ہے، جب دیکھا نا سامنے، لے کے تو آ گیا لڑانے کے لیے، فوج بھی لے آیا، سامنے سے جب دیکھا تو پیچھے بھاگنے لگا، جب یہ بھاگنے لگا ابو جہل اینڈ پارٹی نے روکا، بھائی تو کہتا تھا چاروں طرف سے گھیرا میرا ہوگا، آؤ، بھاگ کدھر رہا ہے؟ پتہ کیا کہنے لگا؟ وقال انی بریء منکم، نہیں بھائی میرا سے تہاڈا کوئی تعلق نہیں، یہ جو تم لڑنے آئے ہو میں لڑنے نہیں آیا۔ وہ بھائی تو ایسے کہتا تھا، کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، میں تو سمجھا سی سامنے 313 یہ تو فرشتے آئے نا، یہ کاکے بچے تو ہیں نہیں، یہ تو کوئی اور پارٹی ہے، یہ سامنے سے لگنے والے شہاب ثاقب اور ڈنڈے اور درے اور یہ آگ، یہ میرے اوپر جو ابھی اٹیک ہونا ہے، بھاگتا ہوا بھاگا اور پیچھے کو گیا، پارٹی کو لا کے بیچ میں کھڑا کر دیا، اور وہاں کہتا ہے انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت، یہ ہے شیطان، یہ ہے یار، پسا کے جو چلے جاتے ہیں نا حق سے دور کر کے، گمراہ کر کے، اور بعد میں کہتے ہیں نہیں 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 میں نے تو بس، اللہ تعالیٰ اس کا بھی سین کھینچتے ہیں، آگے چل کے بتائیں گے۔ مالک الملک نے بہت کچھ کہا، قال یا بنی، یہاں واقعہ بیان کیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا تھا، اور بالخصوص اپنے بیٹے یوسف کو کہا تھا، بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ جو خواب دیکھا ہے نا بھائی کو مت بتانا، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یہ چیز پیش کی، کیوں کی اس کو بھی ذرا سین دیکھیے، اپنی خواب نہیں بتانا بھائیوں کو، فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے نا کوئی چکر چلا دیں گے، کوئی کاروائی ڈال دیں گے، کوئی نہ کوئی تدبیر کر کے تیرا جینا محال کر دیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان ایسا واضح دشمن ہے جو بھائیوں کو بھائیوں سے چھوٹے چھوٹے مفاد پہ لڑا دیتا ہے، اور مفاد کتنا تھا؟ ابا یہ نال پیار بہتا کردا ہے، چومدا بہت ہے، اسی ایڈے ایڈے ہو گئے، ساری توجہ ہی کو نہیں ساڈے، اچھا ہم اس کو سجدہ کریں گے، خواب بھائی بٹا بیٹھے، جو ہوا وہ آپ نے سنا۔ اب یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد سورہ یوسف میں جس چیز کو میں لانا چاہ رہا ہوں وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے۔ دنیا گزر گئی، وقت بیت گئے، شیطان اپنے اٹیک کر چکا، اس کے شکنجے میں جو آنے تھے آ گئے، جن پہ پنجے اس نے ڈالے تھے ڈال لیے، قیامت کا دن ہے، پیچھے جہنم ہے، سامنے سے جہنم ہے، پیچھے سے فرشتے ہیں، اللہ کا عرش ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، جہنم حل من مزید حل من مزید کر رہی ہے، اور حساب و کتاب کا معاملہ آ گیا ہے۔ جو کہتے تھے نا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے، خیر خواہ ہیں، قسمیں اٹھا کے کہتے تھے، یہ بھی آ گئے ہیں، حساب و کتاب، بڑی امیدیں لگا کے لوگ بیٹھے ہیں کہ اچھا وہ کہندا سی کہ میں تو نا فلانی جگہ تو ایئرپورٹ تو لے لاں گا۔ یہ ایجنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں نا 2 نمبر دھوکے دینے والے، ان سے بڑھ کے سبز باغ کوئی نہیں دکھاتا۔ ریئل اصل لوگ جو ہیں وہ ایسے زیادہ باتیں نہیں کرتے، میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ لے اگر آپ کا دل کرتا ہے، بسم اللہ، نہیں تو مارکیٹ ساری پڑی ہے۔ یہ گاہک کو بھاگنے جو نہیں دے رہا ہوتا نا، چپک رہے ہوتے ہیں۔ کمپنی والے لوگ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی منتیں کرتے ہوں، جو شہر سے گاڑیاں نکلتی ہیں، لیکن لاری اڈے پہ آ جائے، جنہوں نے راستے میں سواریاں بیچنی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ماشاءاللہ ہاکر بھی ان کے ہوتے ہیں، بلانے والے بھی آوازیں لگا لگا کے، اور بڑی مزے سے انٹریکٹ کرنے والی، لاہور ہے لاہور ہے، ایسے کہ جو ابھی یہ ماشاءاللہ جا جا کے تھک گیا ہے، کہہ کہہ کے، یہ پکی کمپنی کی کوئی جو ماشاءاللہ نمائندگی کر رہا ہے، اور سواری کہتی ہے میں تے 50 روپے دینے نے، واہ جی تسی 50 دے دیا جے، بہت صحیح،
بہن والی گل کرو، بس بیٹھے ہیں۔ اب یہ بندہ نظر نہیں آیا، کرایہ لینے والا آ گیا، ہاں بھی اس نے 50 دیے، کہتے خیر ہے نواں ہے۔ یار تسی کیا سی 50، کنے کیا سی؟ وہ بھئی آپ میں سے کوئی تھا، کیڑا سی؟ اس نے میرے سے وعدہ کیا تھا 50 لوں گا، توڑ۔ او کوئی ہونا بھائی تینوں بھا گیا، مہربانی پتہ کرا پوچھ سواریاں نو کرایہ کنا ہے، دینا ہی دے نہیں تے تھلے لے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلتا ہے، دنیا ہے۔ یہ ہے نمائندگی شیطان کی۔ کمپنی جھوٹ نہیں بولے گی، شریعت آپ سے جھوٹ نہیں بولے گی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محبوب اور آپ کی کمپنی اور آپ کے ساتھی اور آپ کے اصحاب جینون دین لے کے بیٹھے ہیں، لے کوئی نہیں رہا، ادھر ادھر ہاکروں کے ہاتھ پھنس کے جا رہے ہیں۔ آئیے سین دیکھیے، اپنے سب سے بڑے نمائندے کے پاس لے کے چلے گئے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، فیصلہ ہو گیا، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مجرم ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ آوارہ ہے، اس نے نافرمانی کی تھی، یہ باغی بن کے آیا تھا، اور یہ بڑا جو ہے وہ خاص روپ میں جیسے دنیا میں بابا بن کے آتا ہے، سفید ریش لے کے آتا ہے، جاہل ہوتا ہے عالم کے روپ میں آتا ہے، ان پڑھ صوفی ہوتا ہے، ایک دائی اور مبلغ کے روپ میں آئے گا، خیر خواہ بن کے قسمیں اٹھا کے سر پہ قرآن رکھ کے انی لکم من الناصحین، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ بڑا خوبصورت آج جملہ کسی نے لکھا، میں دیکھ رہا تھا، کہتا ہے آج زندگی میں پہلی دفعہ آنکھ کھلی ہے۔ میں نے ایک لیکچر سنا ہے، ساری زندگی لوگوں نے مجھے ڈرایا، دھمکایا اور بھڑکایا، اوہو یار یہ وہابی رسول اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں۔ کہتا ہے میں ساری زندگی وہابی کو دنیا کے ہر بدترین جانور سے بدترین سمجھتا رہا، نبی کو بشر کہتے ہیں۔ کہتا ہے اس ظالم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر بشر ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بولتا، وہابی بول سکتا ہے، یہ نہیں بولتا۔ رحمان کی بات غلط نہیں ہوتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ آنکھ دنیا میں کھول لے، اچھا ہے، آئیے قیامت کو آنکھ کھولنے لگی ہے۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ۔ یہاں دنیا میں حق حق کے نعرے لگانے والے، یہ شیطان رب کے سامنے پھنسا ہوا ہے اور دربار میں سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو گیا، وہ کہتے او بھائی تو کہتا ہے جنت چ جاواں گے سیدھے، یہ بابا جی لے کے جائیں گے، وہ پیر جی لے کے جائیں گے، وہ فقیر جی لے کے ان کے بیعت ہو جائیں، آپ یہ نہیں کریں، نمازیں نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھے، اسی کدے لئیں آؤ نا ادھر کہاں ہو؟ کہے گا جو رب نے وعدے کیے تھے وہ سچے ہیں، وَوَعَدتُکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ، میں نے تمہارے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے، میں تمہیں واضح کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں، میں سچا نہیں ہوں۔ فَأَخْلَفْتُکُمْ، میں نے وعدے کیے، میں اپنی وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، چاچو جی، تایا جی، بابا جی، او ہمسائے، او میٹھے، او بڑے اونچے لمبے چوڑے قد والے، کان عقل دل دماغ رکھنے والے، میں کدی کنوں پھاڑ کے تے تانوں شراب خانے نہیں سی کھڑیا، کدی میں انگلی پھاڑ کے تے زنا دے اڈے تے نہیں سی کھڑیا، میں نے آپ کو کبھی کسی کو تھپڑ مروانے کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں اس کے منہ پہ مروایا تھا، نہیں نہیں نہیں، میرے پاس کوئی اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں تمہیں پکڑ کے جکڑ کے اٹھا کے باندھ کے مسجد سے دور کرتا رہا تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں تو دوروں بہ کے اشارے کردا سا، آجاؤ ادھر نہیں جانا، ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا ہے کمپنی کی کوئی اصل دکانیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دوسری 2 نمبر بھی ہوتی ہیں، انہوں نے باہر بندے بٹھائے ہوتے ہیں، کمپنی والوں کو کیا ضرورت ہے، مال ہے کیا، ٹھیک ہے جو آئے گا وہ دوروں اشارے، پاجی ادھر آ جاؤ، باجی اینو آ جاؤ، 1 نمبر مال لینا جی ادھر آ جاؤ۔ جب لٹ جاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں توڑوں ہو کے موڑا ہے، پھر کوئی ہمیں لے گیا۔ اب سنیے، کہتا ہے میں تو اشارے کرتا تھا، میں تو صرف کہتا تھا، لبیک تم خود کہتے تھے، چھالا مار دے ہوندے سے ہو، مسجد کی طرف بھی تو رب بلاتا تھا، ادھر کیوں نہیں گئے تھے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی تھی، کیوں نہیں گئے تھے؟ میں نے تو صرف اتنا اعلان بھی نہیں کروایا تھا، سرکس ہی لگی تھی نا، سارے چھڈ کے اتنے پہنچ گئے سے،
کلب میں پہنچ گئے، مجرے پہ پہنچ گئے، سٹیج پہ پہنچ گئے، ڈانس کرنے پہنچ گئے، نائٹس کو آپ نے شراب شباب کباب کی نظر کر لیا. کدی مینوں بھی ویکھیا سے جے تواڈے نال کھاندیاں پیندیاں؟ میں تو تمہیں کہتا تھا، کرتے تم تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. آج مجھے گالیاں نہ دو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو. ملامت مجھے نہیں، میرے بارے میں نہیں کچھ بولنا، خبردار. مجھے نہ کچھ کہیں، اپنے آپ کو کہیں. اور آگے لفظ ہے ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. آج میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا، میں تمہاری مدد نہیں، اور تم میری کوئی نہیں کر سکتے. مینوں نہ واجہ مارے ہو جو، خبردار میرا نام لے آت. آئے پشیماں ہونے والے کا پشیماں ہونا دیکھیے. کہاں جا کر کے قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہاں کمن، جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا. نتیجے کا دن فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. میں جو تمہیں کہتا رہا نا اور تم مجھے وہی سمجھتے رہے، میں آج انکار کرتا ہوں، میں وہ نہیں ہوں. اللہ اللہ ہی ہے، کلّہ ہی ہے، ہم نہیں کوئی شریک ہے. ہماری کیا ہمت؟ جو تم کہتے رہے تمہارے بولوں کا انکار، جو تم کرتے رہے تمہارے اعمال کا انکار، جو تم دیتے کھلاتے پلاتے لگاتے رہے تمہارے مال دولت جمع پوجی کا انکار. ان الظالمین لہم عذاب علیم. مجھے پتا تھا جو ظالم ہوتے ہیں نا، جو رب کے بن کے تم اللہ کے بندے ہو کے اللہ کے نہیں رہے، تم میرے کہاں ہو سکتے تھے؟ جاؤ دردناک عذاب چکھو، جاؤ. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، آج موقع ہے. قرآن بتا رہا ہے، رحمان سنا رہا ہے، ممبر و محراب بول رہا ہے، کتاب زندہ ہے، گھر میں موجود ہے، ترجمہ میسر ہے. زندگی ابھی باقی ہے، دن بھی باقی ہے، رات بھی باقی ہے، اور بات بھی باقی ہے. ابھی سے لوٹ آئیے، موقع ہے. اللہ واپسی پہ لوٹنا قبول کر لے، توبہ منظور کر لے. اور بہکے ہوں کا بہکا پن، وہ کہتا ہے توبہ کر لو میں مان جاتا ہوں. منا کے تو دیکھ، جس کے پیچھے دن رات بھاگ رہے ہیں کہاں جا کے چھوڑے گا؟ جہاں جا کے کہیں کہ رہیں گے نہیں، اس سے پہلے پہلے لوٹیے. اور یہی ٹاپک اتنے دن چلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن واقعتاً ہم بے اثر ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. شیطان نے میٹھا اتنا لگا دیا ہے کہ شوگر ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ آنے دے. ڈاکٹر لاکھ کہہ رہے ہوں، روکنے والے برے لگتے ہیں. یہاں بڑے سارے یار دوست ہیں، آپ کو روکیں گے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے. اس وقت تو برے لگیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ کبھی یاد آئیں گے، اور جب یاد آئیں گے تو لیٹ ہو چکی ہوگی. ذرا جلدی کیجئے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دین خیر خواہی کا نام نہ ہوتا تو میں بھی بڑی میٹھی میٹھی سناتا، اور اگر دین صرف فزیشین کا نام ہوتا تو میں نسخے بتا بتا کے، کلیے بتا بتا کے صرف دعاؤں پر رکھ دیتا، دوا کی طرف نہ لے کے آتا. اور اگر شریعت سرجری نہ رکھتی کہ جو اعضاء ناکارہ ہو چکے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، تو میں کبھی بھی ایسے ٹاپکس نہ چنتا. میں بھی لوگوں کی داد لیتا، لیکن ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے. آپ میرے جسم کا اگرچہ حصہ تو نہیں ہے، لیکن وہ درد جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے تھا، جہاں وراثت میں کتاب و سنت خالص ملی ہو وہاں درد بھی ساتھ ملتا ہے. وہ تڑپ ایک ہی ہے
کہ اللہ میرے تمام اس دنیا میں پیغمبر کے امتیوں کو کبھی بھی رسوائی نہ ملے، قیامت کے دن جگ ہسائی نہ ہو، اللہ تیری رحمت کا سایہ ہو، تیرے محبوب کا جھنڈا ہو، کوثر کے جام ہوں، ان کی شفاعت ہو اور جنت کی مہمان نوازیاں ہوں۔ اس تڑپ کے تحت کچھ بیان ہو جاتا ہے، برا لگے تو برے نہیں ہیں، برا نہیں سوچتے، سوچنا ضرور، اللہ انشاءاللہ شاید سیدھے رستے پہ لے آئے۔ کچھ سوالات ہیں، ایک تو دعا کا ہے، بھائی نے کہا ہے کہ والدہ بیمار ہیں، بھائی حبیب الرحمن کی والدہ بڑے عرصے سے بیمار ہیں، گھر میں پریشانی بھی، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو رفع فرمائے، اور مہنگائی کے اس دور میں، غربت کے احوال میں چلنا جینا سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرف سے غیبی مدد فرمائے، والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ قاری ابراہیم صاحب بڑے دنوں سے بیمار ہیں، فالج کا اٹیک ہوا ہے، جامع بکر البنات کے جو سرپرست ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو، بھائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بڑی ساری تکلیفیں تھوڑے وقت میں دیکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مزید کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں، آفتوں سے نجات کے لیے شریروں اور دشمنوں کے شر سے کوئی وظیفہ بتا دیں بھائیو۔ ایک تو ابھی بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا رسول اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ میرے جتنے بھی دشمن ہیں ان کے سامنے میں نہیں کھڑا ہو سکتا، اللہ تیری ذات ان کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، تیرے کو کراس کر کے کون آئے گا؟ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اللہ ان کے جتنے شر برائیاں میں جانتا ہوں نہیں جانتا، اللہ ان سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور جو رب کی پناہ میں آ جائے پھر اسے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ ایک جمعہ وطر کے اوپر بیان کر دیں، کیونکہ وطر پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے، کوئی درمیان میں رفع الیدین کر کے، کوئی بند کر کے، کوئی ہاتھ اٹھا کے، کوئی رکوع سے بات کر رہا ہے، تو چلے انشاءاللہ اس کے اوپر میں اگر پورا جمعہ نہیں تو کم از کم نیکسٹ ملاقات میں انشاءاللہ مجھے یاد دہانی کروا دیجئے گا، میں ذرا آخر میں وائنڈ اپ کر کے اس کو بیان کر دوں گا۔ والدین اپنی اولاد کو نماز کا کتنی بار کہہ سکتے ہیں، اور کاروبار میں پورا ساتھ دیتا ہے، نماز کا نہیں کہتے، اور کہتے ہیں ان کو پتہ ہے صحیح یا غلط کا، تو کیا ہے؟ ہاں یہی تو ہے، یہی تو فرق رہ گیا ہے۔ ہمیں بھی کوئی دین کے بارے میں کہے تو ہم کہہ دیتے ہیں تو اپنی قبر سے جانا، میں اپنی سے جانا، چاچا تایا اپنے کول رہے، ابا چپ رہے۔ دنیا میں نہیں کہتے یہ، یہاں کوئی کہہ دے خیر کا، وہ جی چھڈو جی مقدر چاہوں تو کر لوں، بڑا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے، وہ جی میرے نصیب میں نماز ہے ہی نہیں، روٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو اٹھ کے بڑا ایکٹیو ہو کے میں نے روٹی نہیں دیتی، مجھے پوچھا نہیں ہے، تو پھر پڑا رہے نا، مقدر میں ہوئی تو آ جائے گی، نصیبے میں ہوئی تو مل جائے گی۔ اگر ابا نے روک لیے تو پھر ابا برا کیوں بن رہا ہے؟ تو بھائی کہنا بنتا ہے، بار بار بنتا ہے، ایک بار نہیں 1000 بار بنتا ہے۔ ہمارا کام کہنا ہے مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مؤذن اذان نہیں روکے گا، کوئی نہیں آتا، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کا حساب کتاب اس کے ساتھ ہے، ہمیں کہنے کا حکم ہے، کہا جائے گا۔ روکنے والے ٹوکنے والے جب تھے تو ہم زندہ تھے، ہمیں یاد ہے ہمارے ابو خان سے پکڑ کے کھڑا کر دیتے تھے، جتنے مرضی تھکے ہوں، جتنے مرضی لیٹ سوئے ہو۔ آج کل تو اولادوں پہ ترس ہی بڑا آ رہا ہے نا، اچھا یار ہوں لیٹ سوتے، خیر ہے پڑھ لیں گے، اچھا یہ اپنے زندگی کے خود مالک، نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، پوری توجہ، یہی دین ہے، یہی خیر ہے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، ہمارے حالات کو بہتر کرے، اللہ امت مسلمہ کے حالات بہتر کرے، بیماروں کو میرا مالک شفا دے، اللہ اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کی اچھی مہمان نوازی فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ علماء کرام کافی سارے بیمار ہیں، میں اپنے شیخ محترم کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی محسن اور پہلے ابتدائی استاذ فاضل مدینہ یونیورسٹی شیخ عبید اللہ صاحب تشریف فرمائے، بڑے عرصے سے بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت دے۔ مولانا عبد الحنان صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت دے، مفتی جامعہ۔ اسی طرح دیگر ہمارے اساتذہ علماء کرام، جس گھر میں بھی اللہ بیماری ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔